آج دعائیں کہاں نہیں ہو رہی ہیں؟ دعائیں سب جگہ ہو رہی ہیں، اجتماعی دعائیں ہو رہی ہیں، ہر خطبے میں، ہر نماز میں، ہر جگہ دعائیں ہوتی ہیں، لیکن میرے عزیزو شاید وہ اخلاص سے خالی ہو گئے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، حرام لقمے پیٹ میں پڑے ہوں، حرام کمائی گھر میں پڑی ہو، تو حدیث پاک میں اس کی کوئی دعا آسمان تک نہیں جاتی، کوئی دعا آسمان تک نہیں جاتی۔ اور ان تمام چیزوں کی طرف کبھی خیال بھی نہ کرنا، اور پھر یہ کہنا کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی، اخلاص نہیں ہوتا، یا تو پھر دعا تو کرتے ہیں، کمائی بھی صاف ہے، حلال ہے، لیکن دعا کرنے کے وقت ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں، جلدی سے بھاگنا ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں نا، نماز میں ہاتھ اٹھانے میں بھی لوگوں کو شرمندگی ہونے لگتی ہے، کچھ تو مرے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ دعا کر رہے ہیں، کچھ انگوٹھے پھوڑ رہے ہیں دعا میں۔ تم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگ رہے ہو، اخلاص اگر ہوتا تو تمہیں اپنے کی خبر نہیں ہوتی۔ اخلاص، دعا بھی تو رسمی طور پر مانگ رہے ہیں، امام اپنی دعا کر رہا ہے، مقتدی اپنے انگوٹھے پھوڑ رہے ہیں، یہی تو چل رہا ہے۔ کچھ انگلیوں میں کھیل رہے ہیں، کچھ اپنے ہاتھوں کو نیچے لٹکائے ہوئے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دعا کرتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کبھی کبھار حضور روتے ہوئے اتنی بلند ہاتھ اٹھا لیتے کہ حضور کے بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی۔ خانہ کعبہ کے پاس حرم پاک میں کبھی حضور دعا کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، دعا ایک طرح سے بھیک مانگنا ہے، اور وہ بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں، اور تمہارے انداز دیکھے جاتے ہیں، تمہارا اخلاص بھی دیکھا جاتا ہے۔ مانگنے میں ہی تم سیریس نہیں ہو، صرف رٹی رٹائی ہوئی چیزیں بولے جا رہے ہو، یعنی کسی نے یاد کرا دیا بس وہی بولے جاؤ۔ تمہارا دل کب کہہ رہا ہے، دل کی حضوری کے ساتھ کب کہہ رہے ہو؟ کچھ چیزیں خاص ہیں، صغیرہ کبیرہ ہمارے معاف کر دے، اس کو پتہ ہی نہیں صغیرہ کون ہے کبیرہ کون ہے، یہ تو رٹی ہوئی چیزیں بولے جا رہے ہو نا۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ معاف کر دے، کیا ہے صغیرہ کبیرہ؟ کچھ پتہ نہیں، مولوی صاحب نے سکھایا تھا۔ دل کا جب حضور نہیں، دل کا اخلاص نہ ہو تو پھر کیا چیز مانگ رہے ہو اللہ کی بارگاہ میں؟ اخلاص یہ سب سے بڑی طاقت ہے، اگر یہ نہیں ہے تو عبادتوں کی جان ہی نہیں ہے، عبادتوں کی جان ہی نہیں ہے، عبادتوں کی جان اخلاص ہے۔ یہاں تک کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ ایسا بھی لکھا ہے، وہ پڑھنے کے بعد مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے۔ ایک بزرگ تھے، 30 سال تک انہوں نے پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کی، 30 سال تک ایک بھی نماز ان کی تکبیر اولا بھی نہیں چھوٹی امام کے پیچھے۔ تکبیر اولا، امام جب پہلی تکبیر باندھ رہا ہے اس تکبیر میں وہ حاضر رہتے تھے، جماعت تو دور کی بات ہے، چھوٹنا، پہلی تکبیر کبھی نہیں چھوٹی 30 سال تک۔ 30 سال کے بعد ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ وہ مغرب میں لیٹ ہو گئے، ایک رکعت ہو گئی تھی، اور 30 سال کے بعد صفیں بھر گئی تھی، پیچھے جگہ ملی، وہ آئے اور کہا آج اگر میں پیچھے نماز پڑھوں گا سب گھوم گھوم کے مجھے دیکھیں گے۔ 30 سال سے جو پابند تھا کہاں گیا، کہاں گیا؟ ہوتا یہی ہے نا، وہ شرمندگی کے مارے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے کیا سوچیں گے، گھر چلے گئے، گھر جا کر مغرب پڑھ لی۔ عشاء میں آنے میں پھر ڈر لگنے لگا کہ اب تو پوری نماز میں ہی نہیں گیا تھا، لوگ سوچیں گے۔ 30 سال کے بعد پہلی نماز آپ کی نہیں ہوئی ہے، کہاں گئے تھے، کہاں گئے؟ عشاء میں بھی نہیں آئے، عشاء میں بھی نہیں آئے۔ اس زمانے میں ایک بڑے کامل بزرگ تھے، ان کو خبر کی گئی آج ایک بڑا حادثہ ہو گیا ہمارے شہر میں۔ کہا کیا؟ کہا فلاں بزرگ جو 30 سال سے مسجد میں تکبیر اولا کی بھی پابندی کرتے تھے آج وہ غائب ہے۔ تو اس بزرگ نے فرمایا چلو ہم ملتے ہیں۔ جا کر کے ملے کہ کیا ہے، طبیعت خراب ہو گئی، ہلیل ہو گئی، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کچھ ہوا نہیں، لیکن تھوڑا سا لیٹ ہو گیا مغرب میں، اور پھر پیچھے جگہ مل گئی 5-6 صفوں کے پیچھے۔ میں نے یہ سوچا کہ لوگ بعد میں کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ اتنے سالوں کی پابندی کے بعد آج تمہاری پہلی صف بھی نہیں ہوئی، پہلی تکبیر بھی نہیں ہوئی۔ اس بزرگ نے کہا کس سے؟ 30 سال کی پابندی کرنے والے سے۔ کہا میاں جاؤ پچھلے 30 سال کی پوری نمازیں قضا کر لو، واپس دوبارہ پڑھ لو، اعادہ کرو، اس لیے کہ 30 سال جو تو نے پابندی کی نمازوں کی، وہ تو یہی سوچ کر کے کہ لوگ کیا کہیں گے،
آج تیرے دل میں یہ جو خیال آیا کہ لوگ کیا کہیں گے مغرب کے پیچھے ہو جانے سے، اس کا مطلب ہے کہ 30 سالوں تک جو تو نے پابندی کی یہ لوگوں کے لیے کیا، اللہ کے لیے نہیں۔ جاؤ واپس لوٹاؤ 30 سال کی نماز سے۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب میں یہ پڑھا۔ واقعی میرے عزیزوں، اس بات کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے ہمیں عبادتوں میں کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے۔ اللہ رب العزت کا ذکر ایسے کرو کہ مدہوش ہو جاؤ، صرف میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، دنیا کیا کہہ رہی اس سے ہمیں کیا غرض ہے۔ آج یہی بیماری نے بہت ساری عبادتوں میں ہمارے خلل ڈال رکھا ہے۔ تمہارے سنتوں سے دور ہونے کا ایک بڑا سبب بھی یہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ کبھی نہیں سوچتے کہ قبر میں جاؤں گا تو مصطفیٰ کیا کہیں گے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھیں گے تو کیا کہیں گے۔ یہ کیوں خیال نہیں آتا؟ اگر اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا، جیسے آج آوارہ گردی میں ہوں، نشہ میں ہے، سنتوں سے دور ہے، اٹھا کر جب مجھے قبرستان لے جایا جائے گا، میرے آقا اگر دیکھیں، میرے آقا کیا کہیں گے؟